السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کی ایک خاص تاریخ ہے، کیونکہ اسی دن اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ بدر رونما ہوئی اور حق اور باطل الگ الگ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا، یعنی اس دن حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دیا گیا۔ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اور باطل کو رسوا فرمایا۔ ویسے تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کی، تبھی سے کفار اور مشرکین جو ہے وہ اسلام کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے رہتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ہوئی ریت پر تڑپایا گیا۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے جو ہے وہ شہید کیا اور دیگر مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کیا گیا۔ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک پناہ گزین ہونا پڑا، اور حد یہاں تک آ گئی کہ جب بہت زیادہ پریشان کیا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں پناہ لینی پڑی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر الحمدللہ انصار مسلمانوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت عزت افزائی کی اور پوری طریقے سے ان کو ساتھ دیا، اور یہاں پر اسلام جو ہے بہت اچھی طریقے سے پروان چڑھا۔ جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے اور مسلمان تھے ان کو کفاروں نے بہت پریشان کیا، بہت زیادہ، اور کفار مکہ جو تھے وہ اسی طاق میں رہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا رہے۔ اسی بیچ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے تو ہجرت کے دوسرے سال یعنی سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام تشریف لے جا رہے ہیں، اور شام یہ تھا کہ اس میں کچھ اسلحہ وغیرہ وہاں سے شاید خریدیں گے جس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں نے ابو سفیان اور ان کے قافلے کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان جو ہے وہ بچ کر کسی طریقے سے شام پہنچ گئے۔ ابو سفیان کو یہ خبر تھی کہ جب میرا تعاقب ہوا ہے تو آگے بھی تعاقب ہو سکتا ہے اور مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ایک خبر مکہ المکرمہ میں پہنچائی کہ میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اور مدینہ کے مسلمان جو ہے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، لہٰذا تم ایک جنگی دستہ لے کر کے میری مدد کے لیے پہنچو۔ تو ادھر سے ابو جہل اپنے کئی سرداران کفار کے ساتھ اور تقریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ ابو سفیان کی مدد کے لیے نکلے، اور ادھر ابو سفیان جب تک ایمان نہ لے کر آئے تھے وہ جو ہے ایک لمبا راستہ کاٹتے ہوئے ساحلی راستوں کے ذریعے سے جو ہے مکہ المکرمہ پہنچے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہاں سے خبر پہنچائی ابو جہل کو کہ ہمارا جو قافلہ ہے بخیر و عافیت جو ہے مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہے اور اب کسی بھی طریقے کی تضاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر مسلمان جو ہے وہ قافلے کا راستہ روکنے کی نیت سے جو ہے نکلے تھے، اسی وجہ سے مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان نہیں تھا کہ جو جنگ کا ساز و سامان ہوتا ہے، زرہ ہے، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں یا دوسرے ساز و سامان ہیں، یہ ساز و سامان مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ 2 تلواریں تھیں، کچھ 4، کچھ 6 تلواریں یا 8 تلواریں، یعنی یہ کہ تقریباً 313 لوگوں کے پاس صرف 7-8 تلواریں اگر ہوں تو وہ اس سامانوں میں سامان نہیں۔ اسی طریقے سے گھوڑوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، صرف 2 گھوڑے یا پھر چند گھوڑے تھے۔ اونٹ 70 اونٹ تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک اونٹ 3 لوگوں میں تقسیم کیا تھا کہ باری باری سے ایک ایک کر کے جو ہے اونٹ کے اوپر بیٹھتے رہیں اور اپنا راستہ طے کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنا اونٹ جو ہے وہ 2 صحابی کرام، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ کیا کہ باری باری سے ہم بیٹھتے رہیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور دوسرے
جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم اپنی باری آپ کو دیتے ہیں، آپ ان پر بیٹھے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہ تو تم سے کمزور ہوں کہ چل نہ سکوں، اور اگر ثواب کی نیت سے تم یہ کرنا چاہتے ہو تو جو ہے میں ثواب میں جو ہے کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ تو انہوں نے خیر یہ ہے کہ اپنا اونٹ جو ہے باری باری سے تمام مسلمانوں نے وہ تقسیم کیا اور جو ہے چلتے رہے۔ ادھر ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ پہلے پہنچ گیا بدر کے میدان میں، اور جو اونچے جو مقام تھا جہاں کی زمین پتھریلی تھی جو اور صاف تھی، چٹیل میدان کی طریقے کی تھی، اس پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا قیام کیا اور بیڑے خیمے گاڑ دیے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے تو انہیں نیچے جگہ ملی۔ یہاں کی زمین جو ہے وہ ریتیلی تھی، اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں اور آدمیوں کے پاؤں بھی جو ہے زمین کے اندر دھستے تھے۔ وہاں پہ جو کنویں تھے وہ کنویں کے اندر جو ہے پانی جو ہے وہ کافی کم تھا۔ تو خیر یہ کہ بات مختصر یہ ہے کہ جو زمین کفاروں کو ملی وہ جنگی اعتبار سے کافی صحیح تھی، اور جو زمین مسلمانوں کو میسر ہوئی وہ جنگی اعتبار سے اور خیمے لگانے کے اعتبار سے مناسب نہیں تھی۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی یہاں پر یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر بارش فرمائی، اور بارش کی وجہ سے جو ریتیلی زمین تھی وہ سخت ہو گئی اور پاؤں اس کے اوپر جمنے لگے، اور جو کنویں یا حوض وہاں پر تھیں وہ بھی پانی سے بھر گئیں۔ تو یہ سب سے پہلی مدد تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بدری صحابہ کے ساتھ فرمائی۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پہلی خبر مل گئی تھی کہ کفاران مکہ کا جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1000 لشکر کا جنگی بیڑا بھی جو ہے اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ وعدہ لیا کہ ان میں سے کسی ایک جماعت کے اوپر جو ہے آپ کو غلبہ عطا فرمایا جائے گا اور آپ کو جو ہے فتح دی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کیا مشاورت کے طور پر، اور کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے جو ہے مشورہ دو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے جو ہے مشورہ دو۔ تو پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی قوم کے طریقے سے نہیں ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جائیں اور کہیں کہ اگر جنگ کی نوبت آئے تو ہم کہیں کہ جو ہے آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ جنگ کرے گا، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ جیسا ہمیں حکم دیں گے ویسا ہی جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جو مجھے مشاورت دو، مجھے مشورہ دو۔ تو اب یہاں پر جو انصار صحابہ تھے انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو تقریریں کیں وہ مہاجر صحابہ کرام تھے، اور مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر مکہ والوں نے کافی تشدد کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا تو جنگ لڑنے کا خیال تھا ہی، لیکن انصار مدینہ جو تھے ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا یہ تھا کہ اگر کچھ کفار اگر مدینہ المنورہ کے اوپر اگر حملہ کرتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احاطہ کریں گے اور ان کو بچائیں گے۔ لیکن ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا، ایسا کوئی بات نہیں تھی کہ اگر مدینہ کے باہر اگر کسی طریقے کی جنگ کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نیت سے جو ہے انصار صحابہ کا کیا مشورہ ہے وہ پوچھنا چاہا، تو انصار صحابہ نے جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم لہریں مارتے ہوئے سمندر کے اندر اگر آپ اپنا گھوڑا دوڑائیں گے تو ہم اس کے اندر بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یمن کے ایک شہر کا نام لیا کہ اگر وہاں تک بھی آپ ہمیں لے کے جانا چاہیں گے تو ہم پیدل وہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ بات مختصر یہ کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں،
آپ حکم دیجیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے بشاشت آئی، اور جو ہے وہ خوش ہوئے کہ ہاں تمام صحابہ جو ہے میرے ساتھ ہیں اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بدر کے اندر تقریباً 313 صحابی رسول تھے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بدر میں شرکت کرنے کی جو کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے مدینہ کے اندر ہی قیام پذیر رہیں، کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مدینہ میں ہی شام رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بدری صحابہ کا جو انعام و اکرام ہے وہ عطا فرمائے گا، وہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی بدری صحابہ کا ذکر آتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو تقسیم کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی اس کے اندر برابر رکھا گیا۔ بدری جنگ سے ایک دن پہلے خیمے نصب کر دیے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہ جو ہے چھپر کی شکل کا تھا، اس لیے اس کو عریش کہا جاتا ہے چھپر کو۔ وہ مسجد آج بھی بدر کے میدان میں موجود ہے، مسجد عریش کے نام سے، کہ چھپر والی مسجد، یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے گریہ وزاری کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یا حی یا قیوم، اور دعائیں کرتے رہے پوری طریقے سے جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے کی نگرانی کے لیے موجود تھے، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ اتنی زیادہ گریہ وزاری کر رہے ہیں اور روز چلے جا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈھارس بندھایا کہ آپ بس کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ضرور آپ تک پہنچے گی۔ آپ 17 رمضان المبارک کا دن آتا ہے، لوگ بدری صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صف بندی کی اور ان کو سیدھے کھڑا کیا، اور جو ہے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ 313 جو صحابی ہیں یہ میری پوری کمائی ہیں، اور یہ آج تیرے سپرد کرتا ہوں، اور میں ان کی جان کا بدلہ نہیں چاہتا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ اگر یہ 313 صحابی اگر آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو قیامت تک جو ہے کوئی تیرا نام لینے والا اس دنیا میں موجود نہ رہے گا۔ تو اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما اور مسلمانوں کو فتح کامرانی عطا فرما۔ یہ بہت گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا مانگی۔ اس طریقے کی دعا جو ہے نہ پہلے کبھی کسی نے مانگی نہ آگے کوئی مانگے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بھی دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھایا کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ایک دم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعا کرتے کرتے کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی، اور جو ہے فرشتوں بھی ہمارے ساتھ جو ہے جنگ لڑیں گے۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ جنگ کا میدان سج گیا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، ادھر مسلمان تھے ادھر کفار تھے۔ ادھر کفار کی طرف سے جو ہے جب جنگ شروع ہوئی تو شیبہ، عتبہ اور ولید یہ 3 کفار جو ہے وہ آئے مارکے کے لیے، اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا کہ ہماری مد مقابل کون آ سکتا ہے، وہ آئے۔ تو 3 انصاری صحابہ جو ہیں وہ سامنے آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو انہوں نے فرمایا
آیا کہ ہم انصار مسلمانوں میں سے ہیں، تو ان کفار نے متکبر ہو کر کے کہا کہ تم ہماری جوڑ کے نہیں ہو، کہ ہماری جوڑ کے لوگوں کو تم بھیجو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ادھر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کہا کہ تم تینوں جاؤ۔ تو حضرت علی، حضرت امیر حمزہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہنچے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے مقابل جو کفار تھا اس کو جب واصل جہنم کیا، حضرت امیر حمزہ نے بھی یہی کیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھوڑے ضعیف تھے، تلوار کی ایک ضرب سے ان کی پنڈلی کٹ گئی اور جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی مدد کی، ان کو اٹھایا اور ان کے جو مخالف کفار تھا، اس کو کافر تھا، اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد اس طریقے کا معاملہ رہا، اور پھر گھمسان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی۔ جب گھمسان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جنگ کے اندر شریک ہوئے، اور جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے آگے کفار کے اوپر جو ہے قہر بن کر ٹوٹے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا اثر بھی ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی طرح شکل میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے امداد بھیجی۔ ایک آواز آتی تھی کہ ہیزم آگے چلو، ہیزم آگے بڑھو، ہیزم آگے بڑھو۔ تو صحابہ کرام پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے کہ ہیزم کون ہے؟ نہ آواز نظر آتی، نہ کوئی کہنے والا نظر آتا ہے، نہ سننے والا نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیزم جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ جنگ میں موجود ہیں، اور وہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیزم آگے بڑھو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے فرشتوں کے ساتھ، ساتھی فرشتوں کے ساتھ جو ہے اس بدر کی جنگ میں بھی شرکت کی۔ اس میں ایک واقعہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس دو نوجوان نوعمر لڑکے آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ چچا کیا آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ قسم کھائی ہے یا تو ماریں گے یا مر جائیں گے، آپ ہمیں بس یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں پر ہے۔ تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہاں پر ہے، لیکن وہ کافی بڑے دستے سے گھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم یہ قصد کر کے نکلیں کہ یہاں تو ماریں گے یا مر جائیں گے، اور جو ہے نکل گیا ابو جہل کی طرف، اور اس کے اوپر جو ہے وہ قہر بن کر ٹوٹے، اور اس میں سے ایک صحابی رسول ہیں تو ایک تلوار کی ضرب سے جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے زخمی ہوا، اور اس قدر زخمی ہوا کہ ہاتھ پورا کٹ گیا، بس اس کا چمڑا جو ہے وہ لگا رہا ہاتھ سے۔ تو ان صحابی رسول نے جو ہے اپنے پاؤں سے پکڑ کر کے اپنے ہاتھ کو توڑ دیا، اور پھر جنگ کے اندر شریک ہوئے، اور جو ہے ابو جہل کی دونوں ٹانگوں کو جو ان دونوں نوعمر صحابی نے جو ہے وہ کاٹ دیا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو ہے تشریف لے کر آئے کہ اللہ کے رسول ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے، اور جو ہے دونوں کہتے تھے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اپنی تلواریں میرے سامنے لاؤ، انہوں نے اپنی تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے دونوں تلواریں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور کہا کہ تم دونوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے جنگ ہوتی چلی گئی، اور بالآخر جو ہے تقریباً 70 کفار مکہ کو جو ہے واصل جہنم کیا گیا، اور ادھر جو ہے وہ 14 صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہوئے، جامع شہادت انہوں نے نوش فرمایا، جن کے مزار مبارک بدر کے میدان میں اب بھی موجود ہیں۔ اور پھر جو ہے 70 کافروں کو واصل جہنم کرنے کے ساتھ ساتھ 70 کافروں کو جو ہے وہ بندی بنایا گیا، اور جو ہے مدینہ المنورہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ باقی جو کفار تھے وہ اپنی جان بچا کر کے بھاگے وہاں سے۔ جو منافقین مکہ تھے ان کو ابھی تک یقین نہ تھا کہ اس طریقے کا بھی کچھ واقعہ رونما ہو سکتا ہے کہ جو صحابی رسول جو ہے کھجور کے ڈنڈوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اور کھجور کے ڈنڈوں سے جنہوں نے جنگ کری ہوگی وہ جیت بھی سکتے ہیں۔ خیر، یہ
قافلہ جو ہے آب و تاب کے ساتھ فاتحانہ انداز میں جو ہے مدینہ المنورہ تشریف لے کر آیا، اور مدینہ المنورہ میں جو ہے جو بچے تھے انہوں نے دفن بنا کر کے اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار تشریف لے کر آئے تھے اور ان کا استقبال کیا گیا تھا، اس بار بھی دوبارہ ان کا استقبال کیا گیا۔ البدلو علینا، اسی جنگ بدر کا ایک واقعہ اور ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے، حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جو ہے وہ ڈنڈا عنایت فرمایا کہ لو اور اس سے لڑو۔ جب حضرت عکاشہ پہنچے میدان میں تو وہ ڈنڈا جو ہے تلوار کے اندر تبدیل ہو گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ کافی ٹائم تک جو ہے وہ جو تلوار تھی وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں جو ہے وہ تیر لگا، اور جب تیر نکالا گیا تو اس کے آنکھ کا ڈلا جو ہے ان کے ساتھ واپس اس تیر کے ساتھ واپس آ گیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے جو ہے ان کی آنکھ کا ڈلا دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی جگہ پر رکھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ جو ہے میری آنکھ میں کبھی کوئی ضرب لگی بھی تھی، اور جس طریقے سے ایک آنکھ سے دکھتا تھا اسی طریقے سے دوسری آنکھ سے دکھتا تھا، کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان جو ہے اس آنکھ کے اندر نہ رہا۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائی اور کفار کو رسوا فرمایا، اور ان کو کفار جو ہے ذلیل و خوار ہوئے، اور اس کے اندر صرف چند کفار قتل ہی نہ ہوئے بلکہ جو چوٹی کے جو ان کے سرداران تھے کہ شیبہ، عتبہ، ولید اور ابو جہل، اس طریقے کے جو بڑے بڑے نامور کفار تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ اس جنگ نے جو ہے وہ کفار کو بہت زیادہ رسوا کیا اور ذلیل و خوار کیا۔ جنگ بدر وہ جنگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام جنگی جو بدری صحابہ تھے ان کو بشارت دی جنت کی، اور یہی وہ جنگ ہے جس کی وجہ سے جو ہے اسلام جو ہے وہ عروج ملا، اسلام کو اسلام جو ہے وہ اپنی اونچائیوں تک پہنچا۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا آسماں، اور آج کروڑے میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم رسوا ہوئے بیٹھے ہیں۔ بات مختصر یہی ہے کہ جو ان کا ایمان تھا وہ ایمان یہ تھا کہ بس ہم نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور جب اللہ کا حکم ہے تو اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہی 313,000 کفار کے اوپر جو ہے وہ غالب آئے، اور آج جو ہے کروڑ کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہم رسوا ہوئے پڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنا ہی غلط ہوتا رہے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج تقریباً 53 ملک کے مسلمانوں کے، لیکن پھر بھی فلسطین جو ہے وہ اکیلا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، جبر ہو رہا ہے، اور تمام مسلمان اور تمام مسلم ممالک جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اس میں ذلیل و خوار نہ ہوں یہ مسلمان تو کیا ہوگا؟ اگر مسلمان اپنی ایمانی قوت کو بیدار کر لیں اور صحیح طریقے سے میدان میں اگر آ جائیں، اور جو باطل طاقتیں ہیں، جو باطل ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی وہ مدد کر سکتا ہے جو اس نے بدری صحابہ کے اوپر کی تھی۔ بس بات اس طریقے کی ہے کہ ہمیں سامنے آنا پڑے گا اور باطل قوتوں کو زیر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدری صحابہ جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے، ان کی طریقے سے جذبہ شہادت عطا فرمائے، اور ان کی صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دوبارہ سے سربلندی عطا فرمائے اور اسلام کو عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔